بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج میں آپ کے سامنے شب برات کے حوالے سے کچھ معروضات بیان کروں گا۔ شب برات کی آمد ہے، اور شب برات دو زبانوں کے مجموعے کا نام ہے۔ شب کہتے ہیں فارسی کے اندر رات کو، اور برات عربی کے اندر آزادی کو کہتے ہیں، یعنی یہ رات آزادی والی رات۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ غروب مغرب سے لے کر طلوع فجر تک آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے، حل من مستغفر، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے عافیت طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے خیر طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس رات اللہ تعالی ہر مانگنے والے کی جھولی کو اپنی رحمت سے مالا مال فرماتا ہے۔ یہ فضیلت والی رات ہے، برکت والی رات ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 4 راتیں بڑی فضیلت والی ہیں۔ ویسے تو ہر رات اللہ کی رحمت والی رات ہے، مگر 4 راتیں ایسی ہیں جن کے اوپر اللہ خصوصی طور پر انعامات نازل فرماتا ہے۔ بے حساب اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، بے حساب مغفرت ہوتی ہے، بے حساب رب ذوالجلال اس رات کرم نوازیاں فرماتا ہے۔ مگر یاد رکھو، حضور علیہ السلام نے فرمایا 4 لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات بھی اللہ بخشش نہیں فرماتا۔ وہ 4 لوگ کون سے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا شخص جو مشرک ہو، شرک کرنے والا، اس رات اس کی بخشش، ہر بندے کی بخشش ہوتی ہے مگر اللہ مشرک کی بخشش نہیں فرماتا۔ دوسرا شخص شراب پینے والا، شراب نوشی کرنے والا، شراب کا عادی و شراب، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ ہر بندے کی بخشش ہوتی ہے مگر شراب پینے والے کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تیسرا شخص رشتے کو منقطع کرنے والا، کاٹنے والا، رشتے سے دوری اختیار کرنے والا، رشتہ داروں سے اس نے سلوک کا حضور علیہ السلام نے حکم دیا۔ رب اس نے سلوک کو پسند کرتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ۔ منقطع کرنے والا رشتے کو اللہ تعالیٰ اس رات بھی اس کی بخشش نہیں فرماتا۔ اور چوتھا شخص کینہ پرور، جس کے دل میں مسلمان بھائی کے حق میں بغض، کینہ، حسد ہو، یہ ناپاک بیماریاں ہیں، یہ اعمال کو بھی غارت کر دیتی ہیں۔ اور یاد رکھو، جو بندہ اپنے دل کے اندر کینہ پالتا ہے، اس رات بھی اگر وہ رب کی بارگاہ میں مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش اور اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا ہے۔ سامعین ذی وقار، اس رات ہم کو عبادت کرنی چاہیے۔ رات فضیلت والی ہے، رات برکت والی ہے، اور یہ رات اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنے والی ہے۔ لہذا میں تمام سامعین سے گزارش کروں گا کہ اس رات کثرت کے ساتھ نوافل ادا کیے جائیں، تسبیح و تحلیل کی جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، حضور علیہ السلام کے ذات اقدس پر درود پاک پڑھا جائے، اور رب کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے۔ تمام سامعین سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی دعاؤں کے اندر مجھے اور میری ٹیم کو بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس رات کی فضیلت سمجھ کر اس پر الہ العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔